کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 24 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 250 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں 12ویں مجلس کا آغاز ہے اور موضوع ہے داستان عظیمت امام علی نقی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس ارشاد نے صاف واضح کر دیا ہے کہ رب العالمین نے ہر دور بشریت میں ہدایت کا مکمل انتظام کیا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے نازل کیے ہیں، انبیاء مقرر کیے ہیں، اولیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے، صاحبان کمالات و کرامات کو معین کیا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا کہ زمانہ حجت خدا سے خالی رہ جائے اور بندوں کی حجت رب العالمین پر تمام ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بندوں نے اس کے انتظام سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہر دور میں اپنا ایک الگ نظام بنائے رہے، کبھی فرعونیت کی شکل میں سر اٹھایا، کبھی نمرودیت کی صورت میں خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی شداد اور قارون کی دولت و اقتدار کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ نمائندگان پروردگار کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں اور یہ اعتراف کر لیں کہ قدرت کا انتظام بندوں کے انتظام سے بہتر ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ نکتہ تھا کہ اگر الہی انتظام کو قبول کر لیا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہاں صاحبان علم و کردار کی ضرورت ہے، وہاں عصمت و عفت کی ضرورت ہے، وہاں کمالات و کرامات لازم ہیں، اور یہاں جہالت و عیاری، بدکاری، شراب خوری، عیاشی اور بدکرداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الہی نظام میں ہمارا کیا مرتبہ ہوگا؟ یہ نظام رائج ہو گیا تو اپنے حصے میں تازیانوں اور کوڑوں کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ شراب پئیں گے تو حد، زنا کریں گے تو حد، چوری کریں گے تو حد، قتل نفس کریں گے تو قصاص، بدعملی اور بدکرداری کا مظاہرہ کریں گے تو سزا۔ غرض کے زندگی کے ہر موڑ پر سوائے پریشانی کے کچھ نہ ہوگا۔ لہذا بہتری یہی ہے کہ اپنا نظام خود بنائیں اور اتنا مستحکم بنائیں کہ اللہ والوں کو جینے کا موقع ہی نہ ملے، نہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، نہ یہ سزا دینے پر قادر ہوں گے، نہ ان کے قبضے میں ملک و دنیا ہوگا، نہ ہمارے تخت و تاج پر قبضہ کر سکیں گے۔ ملک خدا کا ہوگا اور حکومت ہماری ہوگی، کائنات خدا کی ہوگی اور اقتدار ہمارا ہوگا۔
یہ نسخہ روز اول سے ابلیس نے تجویز کیا تھا اور اسی پر ایک کائنات چلتی رہی اور آج تک چل رہی ہے۔ اس نے روز اول سمجھایا تھا کہ دیکھو، اگر آزادی کی زندگی گزارنا ہے، اپنے اختیارات اور حقوق کو محفوظ رکھنا ہے، دنیا میں سکون و چین سے رہنا ہے، تو بہترین راستہ یہی ہے کہ خدا کو مانو اور خدا والوں کو نہ مانو۔ خدا تمہاری حکومت کے مقابلے میں حکومت نہ کرے گا، لیکن نمائندگان خدا سے ٹکراؤ ہو جائے گا اور وہ جینے نہ دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی عظمت کے سامنے سر نہ جھکاؤ اور ان کی بلندی سے انکار کرتے رہو۔ مجھے خدا سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نے اس کو لاکھوں سجدے کیے ہیں اور اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں آدم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے ہاتھ نہیں کٹا سکتا، میں اپنے اختیارات کو برباد نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک سجدہ کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے راحت پا لی۔ اب نہ مجھ سے کوئی مطالبہ ہوگا، نہ سوال و جواب۔ تم مسلمان ہو کہ صبح و شام واجب و حرام کے جھگڑے میں پڑے ہو اور تمہیں کلمہ سے فرصت نہیں ملتی۔ میں شیطان ہوں کہ پوری راحت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 252۔ اور جسے چاہتا ہوں بہکاتا ہوں۔ یہ سب طفیل ہے اس ایک جرأت رندانہ کے کہ جس کا مظاہرہ میں نے روز اول کیا تھا اور آج تک اس کے مزے لے رہا ہوں۔ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا ہوتا تو آج تک ملائکہ کی طرح سجدہ ہی کرتا رہتا اور بندگی کے سوا کچھ نہ ہاتھ آتا۔ دیکھو، بندگی چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا کہ فرعون جیسا رب العلیٰ، نمرود جیسا خدا، شداد جیسا مالک کے جنت اور قارون جیسا سرمایہ دار، ابو سفیان جیسا عیار، یزید جیسا ظالم، حجاج جیسا سفاک، متوکل جیسا بد کردار، سب میرے ہی غلام ہیں۔ انبیاء کی غلامی چھوڑ کر اتنے بڑے سلاطین کی تباہی ملی اور سب کو اپنے اشاروں پر نچا رہا ہوں۔ کسی کو سجدے سے روکا، کسی کو بندگی سے روکا، کسی کو نماز سے روکا، کسی کو عبادت سے روکا، کسی سے شراب پلوا دی اور کسی کو عیاشی میں ڈال دیا، کسی سے ماں بہن کی عزت لٹوا دی، کسی سے بھائی اور باپ کا قتل کرا دیا، غرض کا جو چاہا وہ کیا۔ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، اور جس کے روکنے کا خطرہ تھا اس نے بھی مہلت دے دی ہے۔ اب یہ ہے میرا اقتدار اور یہ ہے میرا اختیار۔ میں نے نمائندگان پروردگار کو چھوڑ کر بڑے عیش کیے ہیں۔ تمہیں بھی عیش کی زندگی گزارنا ہے تو کسی نمائندگاہ پروردگار کے سامنے سر نہ جھکانا۔ اور دیکھو، اگر ماننا ہو تو کتابوں کو ماننا، افراد کو نہ ماننا۔ کتابیں بدل سکتی ہیں، اس میں تحریف ہو سکتی ہے، اس کی غلط تعبیل ہو سکتی ہے، لیکن افراد پر تصرف ممکن نہیں ہے۔ ان سے حیران خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دیکھو، میں نے یہودیوں سے کہہ دیا تھا کہ کتاب کو لے لو اور موسیٰ کو چھوڑ دو۔ میں نے عیسائیوں سے کہہ دیا کہ انجیل کو لے لو اور عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دو۔ رند کے رند رہو گے، ہاتھ سے جنت بھی نہ جانے پائے گی۔ دیکھو، یہودی اور عیسائی کتنے مزے
میں رہے۔ صفحہ نمبر ہے 253۔ جیسی چاہی کتاب بنائی، جیسی چاہی ترمیم و تحریف کی، اور آج ساری دنیا میں اہل کتاب بنے ہوئے ہیں۔ ایک تم مسلمان ہو کہ تمہاری عقل میں کچھ نہیں آتا، کتاب کے ساتھ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور انہیں بھی لیے ہوئے ہو۔ اچھا دیکھو، اگر مصلحتاً یہ غلطی کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی نبی درمیان سے اٹھنے لگیں فوراً ہوشیار ہو جانا اور کتاب لے کر افراد سے انکار کر دینا، ورنہ قیامت تک پریشانی میں گرفتار رہو گے۔ اگلا پیراگراف، ارباب کرم، یہ بڑا نسخہ ہے جو ہر دور میں آزمایا گیا ہے اور شیطان نے اپنے شاگردوں کو اس کے استعمال پر آمادہ کیا ہے اور عمل بھی کرایا ہے، لیکن یہ قدرت کا انتظام ہے کہ اس نے کہا کہ ابلیس تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو صحیح کہ تو خود ہی اقرار کر لے کہ میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور میرا منشا بھی یہی ہے کہ ہر دور میں مخلصین رہیں تاکہ میری حجت تمام رہے۔ اس کے بعد تو سب کا فیصلہ قیامت پر رکھا گیا ہے۔ اسی دن تیرا بھی فیصلہ ہوگا اور تیرے نمائندوں کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف، عزیزان محترم، شیطان نے اس حد تک گمراہ کیا کہ الہی نظام کے بلند کردار بندوں کے سامنے ایسے افراد کو لایا گیا جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کہاں جناب ابراہیم اور کہاں نمرود، کہاں جناب موسیٰ اور کہاں فرعون، کہاں جناب عیسیٰ اور کہاں یہودی، کہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں ابو سفیان، کہاں مولائے کائنات اور کہاں حاکم شام، کہاں سرکار سید الشہداء اور کہاں یزید، کہاں ائمہ معصومین علیہ السلام اور کہاں ہشام و عبد الملک اور متوکل اور منصور جیسے بدمست شرابی۔ اور اس پر افسوس یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ والوں کی طرح بلند کردار مانا جائے۔ چنانچہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ متوکل عباسی نے اپنے دور کے عظیم ترین ادیب ابن سکیت سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہاری نظر میں علی علیہ السلام کے فرزند حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا میرے فرزند منتصر اور متصر کا؟ کوشچن مارک۔ ابن سکیت نے گھبرا کر کہا، امیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین علیہ السلام اور کہاں تیرے فرزند؟ کیا مقابلہ ہے ان دونوں کا اور کیا ربط ہے ان دونوں میں؟ متوکل کو غیظ آ گیا اور حضرات حسنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کر دی، لیکن تاریخ نے واضح کر دیا کہ صاحبان کمال کے کمال کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گالیاں دینا آسان ہے، کمال کا انکار کرنا ناممکن ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قدرت کا انتظام تھا کہ متوکل اپنے سامنے سوال کرے اور ابن سکیت اس کے سامنے جواب دے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اور امت کا مرتبہ بہرحال اہل بیت علیہ السلام سے پست تر ہوتا ہے، اور مقابلہ ممکن بھی کیوں کر ہو سکتا ہے،
ایک طرف وہ امت ہے اور جو سرکار دو عالم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو سر پر رکھ کر رکھنے کو شرف سمجھتی ہے، اور ایک طرف وہ شہزادے ہیں جن کی منزل دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پشت رسالت پر ہو، اور جن کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا کہنا، کیا عمدہ سواری ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوک کر فرماتے ہیں، خبردار یہ نہ کہو، یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں۔ سواری پر نگاہ رکھنا نقص سے ذہنیت ہے، اور سوار پر نگاہ رکھنا کمال انسانیت ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہی ایک موقع نہیں، متوکل کی پوری زندگی اسی فکر میں گزری ہے کہ دنیا مجھے اللہ والوں کے برابر سمجھ لے اور اللہ کے نمائندوں کو یوں تباہ و برباد کر دیا جائے کہ دنیا عاجز آ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن میں کہوں گا متوکل یہ فکر بیکار ہے، یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہے اور ناکام ہو چکا ہے، اب دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ابرہہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے تو قوم مجبور ہو کر میرے گرجا کو سجدہ کرے گی، لیکن تاریخ نے واضح کر دیا کہ گرجا گر سکتا ہے، عظمت کعبہ مجروح نہیں ہو سکتی۔ تو نے یہ سوچا تھا کہ قبر حسین علیہ السلام کا نشان مٹ جائے گا تو تیرے باپ دادا کے مقبروں کی عظمت بڑھ جائے گی، امام علی نقی علیہ السلام نظر بند رہیں گے تو قوم تجھے اپنا رہنما مان لے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ تیرے باپ دادا کی قبروں کا کوئی نشان ہے اور نہ تجھے مذہبی قیادت کا شرف مل سکا ہے۔ چند روزہ حکومت ضرور رہی، لیکن جس شان سے آئی تھی اسی شان سے چلی گئی، اور بیٹے ہی نے باپ کو تحت کرا دیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن بے داغ بھی رہا اور تجھے تیرے کردار کی سزا بھی مل گئی۔ قدرت کا یہ بھی ایک انتظام ہے کہ جب کوئی اللہ والوں سے ٹکراتا ہے تو آپس میں ہی تباہی کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں کو کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خلفاء کو خلفاء ہی نے قتل کرایا ہے، سلاطین کو سلاطین ہی نے مارا ہے، شہنشاہوں کو شہنشاہوں ہی نے قتل کرایا ہے، لیکن کسی امام علیہ السلام کے دامن پر کسی امام علیہ السلام یا خلیفہ کے خون کا دھبا نہیں ہے۔ یہ علامت ہے کہ اقتدار خون بہانے کے لیے آتا ہے اور امامت خون بچانے کے لیے آتی ہے۔ اگلا پیراگراف، دنیا نے جتنا ذلیل کرنا چاہا قدرت نے اتنی ہی عزت دی۔ تاریخ کی بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، لیکن یہاں صرف چند مثالوں کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ متوکل کا دور ہے، امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علوم دین کی نشر و اشاعت فرما رہے ہیں۔ حکومت سے مطلب نہ اقتدار سے غرض، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا فرض، اپنا منصب اور بس۔ لیکن حکومت کے ہوا خواہوں کو سکون نہ ملا اور متوکل کے پاس شکایت کی کہ حضرت علی نقی علیہ السلام مدینہ میں حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 256۔ فوج اکٹھا ہو گئی ہے، سامان فراہم ہو گیا ہے،
ان قریب حملہ ہونے والا ہے۔ متوکل شراب کے نشے میں دیوانہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو ایک ہی راہ سامنے آئی کہ اپنے پیش رو بادشاہوں کی طرح امام کو اپنے پاس بلا کر نظر بند کر دیا جائے اور یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنانچہ ہرثمہ کی قیادت میں 300 سپاہیوں کا لشکر اس خط کے ساتھ روانہ کیا کہ آپ کی زیارت کا بہت اشتیاق ہے، میں حاضر ہونے سے معذور ہوں، آپ زحمت فرما کر تشریف لے آئیں۔ آپ کے احترام کے لیے فوج روانہ کر رہا ہوں، آپ کے حقوق کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ مجھے شرمندگی کھائی جا رہی ہے کہ میں آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکا اور آپ کے آداب کا باقاعدہ لحاظ نہ رکھ سکا۔ خیر، اب گزارش ہے کہ فوراً تشریف لے آئیں، جب تک آپ تشریف نہ لائیں گے میرے ذہن کو سکون نہ ملے گا۔ اگلا پیراگراف، ایسا خلوص آمیز خط کہ انسان دور سے دیکھ کر دھوکہ کھا جائے، لیکن کیا کہنا نگاہ امامت کا، پہچان گئے کیا مقصد ہے۔ 1 ہفتے کی مہلت لی، سامان سفر تیار کیا، گرمی کا زمانہ تھا لیکن سارے سردی کے کپڑے، لحاف، توشک وغیرہ ساتھ لیا اور 7 دن کے بعد روانہ ہوئے۔ اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ در و دیوار مدینہ کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر رو رہے تھے اور اہل وطن کو یوں الوداع کہہ رہے تھے جیسے اب پلٹ کر آنا نہیں ہے۔ ادھر فوج کے آتے وقت درمیان راہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ متوکل کی فوج میں ایک محب اہل بیت علیہ السلام بھی تھا۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام اسے بات بات پر چڑھایا کرتے تھے اور وہ اپنے امکان بھر جواب دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ قافلہ ایک صحرا میں ٹھہرا اور طے ہوا کہ شب بسر کرنے کے بعد قافلہ آگے بڑھے گا۔ محب اہل بیت کو پھر لوگوں نے چھیڑا کہ تمہارے امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر زمین سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، بھلا اس صحرائے لق و دق میں کون دفن ہوگا جو اٹھایا جائے گا؟ تمہارے امام بھی کیسی بے سر و پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ محب اہل بیت علیہ السلام نے حسب امکان جواب دے دیا تھا، لیکن آج امام علیہ السلام کا انتظام دیکھ کر ظالموں کو پھر موقع مل گیا اور کہنے لگے، یہ علی نقی علیہ السلام بھی تو تمہارے امام ہیں جن کو سردی اور گرمی کا بھی فرق معلوم نہیں ہے، یہ قیامت کی گرمی صحرا کا سفر اور سردی کا سامان لے کر نکلے ہیں۔ جسے سرد و گرم زمانے کا اندازہ نہیں ہے وہ امامت کا دعویٰ کرتا ہے۔ افسوس، محب اہل بیت یہ گفتگو سن کر شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، میں جواب تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میرے امام علیہ السلام نے سردی کا سامان کیا ہے تو انشاءاللہ بے محل نہ ہوگا۔ اب مصلحت کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ہر عمل کو صحیح سمجھوں۔ اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ امام علیہ السلام کا کلام صحیح ہوتا ہے یا غلط۔ قافلہ روانہ ہوا اور جب دوبارہ اسی صحرا میں پہنچا تو ایک تیز آندھی کے آثار دکھائی دیے۔ آندھی کے ساتھ بارش کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ قیامت کی آندھی اور اس کے ساتھ غضب کی بارش میں زبردست اولے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا موسم تبدیل ہو گیا اور لوگ سردی سے اکڑنے لگے۔ سامان کسی کے پاس نہیں تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فاضل سامان ہرثمہ کے پاس بھیج دیا
اور ہرسمہ کے دل ہی دل میں یہ کہا کہ میں مدینے میں کہہ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا سامان کر رہے ہیں، لیکن اب اندازہ ہوا کہ خاندان رسالت کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ سردی بڑھی اور اتنی بڑھی کہ 50 آدمی ڈھیر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو لاشوں کا ایک انبار تھا۔ ہرسمہ نے گھبرا کر کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کو یہیں دفن کرو اور آگے بڑھو۔ لاشیں دفن ہوئیں، اور جب لاشیں دفن ہو گئیں تو آپ نے فرمایا، ہرسمہ دیکھو میرے جد نے کس قدر سچ کہا تھا کہ ایک ایک زمین سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے۔ لوگ میرے دوست کا مذاق اڑا رہے تھے، اب معلوم ہو گیا کہ مردے کس طرح اٹھیں گے اور سردی کا سامان کیوں ساتھ لیا گیا ہے۔ کہاں وہ شخص جو میرے دوست کا مذاق اڑا رہا تھا اور میرے جد کی تکذیب کر رہا تھا؟ کویسچن مارک۔ کہاں ہے وہ شخص جو میرے دوست کا مذاق اڑا رہا تھا اور میرے جد کی تکذیب کر رہا تھا؟ کویسچن مارک۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی لقمہ اجل بن چکا ہے۔ اگلا پیراگراف، یہ ہے امامت کا اقتدار، جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو کر رہا، اور کیوں نہ ہو۔ یہ ترجمان مشیت ہیں جو بغیر مشیت الہی کے کلام بھی نہیں کرتے، اور چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی باغ ڈور سنبھال لینا آسان ہے، موت و حیات پر قبضہ پا لینا مشکل ہے۔ یہ صرف اسی گھرانے کا شرف ہے جہاں ملک الموت بھی بلا اجازت قدم نہیں رکھتے۔ اگلا پیراگراف، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد بھی متوکل کو عقل نہ آئی، اور اس نے حضرت کے سامرا پہنچنے کے بعد حکم دے دیا کہ آپ کو فقراء و مساکین کے مسکن پر ڈال دیا جائے اور وہیں پڑا رہنے دیا جائے۔ 3 دن حضرت کو اسی مقام پر مقیم رکھا گیا اور متوکل کے ملاقات کا موقع نہیں دیا تاکہ حضرت کی توہین ہو جائے، اور حضرت کا یہ عالم ہے کہ شکر خدا کر رہے ہیں کہ جب تک منحوس بادشاہ کی شکل نہ دیکھیں اسی وقت تک بہتر ہے۔ رفتہ رفتہ شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بلا کر فقراء و مساکین کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے۔ ایک چاہنے والے صالح بن سعید بے تاب ہو کر خدمت میں حاضر ہوا، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم؟ کویسچن مارک۔ متوکل کا یہ برتاؤ؟ کویسچن مارک۔ اب تو آپ پہچان گئے کہ یہ سلاطین کس قدر منافق ہیں اور کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ کہاں آپ اور کہاں یہ جگہ؟ کویسچن مارک۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے اور آخر میں مسکرا دیے۔ سعید، آخر اس طرح گھبراتے کیوں ہو؟ کویسچن مارک۔ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ فقراء کے پاس رہنے سے وہ گھبرائے جو شاہوں کے محل میں رہا ہو۔ ہم نے تو ہمیشہ فقیروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگلا پیراگراف، لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی تکلیف دہ جگہ ہے۔ فرمایا، سعید ذرا اپنے داہنے بائیں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ اب جو سعید نے دیکھا تو طرح طرح کے باغات، بہترین سبزہ، عمدہ بہاریں۔ اگلا پیراگراف، عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ کویسچن مارک۔ فرمایا، سعید، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن ہم دنیا میں عیش کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نے اپنا عیش آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ یہاں اہل دنیا کو آرام کر لینے دو، ہم اسی طرح زندگی گزار لیں گے۔ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، صرف اپنے چاہنے والوں کی فکر ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سعید خاموش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت کو اس سرائے سے
زراقی کے گھر منتقل کر دیا گیا کہ وہاں نظر بند رہیں گے اور وہ اذیت بھی پہنچائے گا، لیکن حضرت نے اپنے حسن کردار سے اسے بھی رام کر لیا، اور اس حد تک رام کر لیا کہ جب ایک چاہنے والا ملاقات کے لیے آیا اور زراقی نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کی ملاقات کے لیے چلا آیا تھا۔ زراقی نے کہا نہیں، تم اپنے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ اس نے بہانہ کرنا چاہا۔ صفحہ نمبر 260۔ زراقی نے کہا اب مجھ سے نہ چھپاؤ، مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ صبح و شام کی عبادت اور ہر آن کا سجدہ شکر مجھے اپنا بندہ بے دام بنا چکا ہے۔ اللہ عجب شان بندگی ہے کہ ہر وقت عبادت اور تلاوت اور سامنے قبر کو کسی آن خوف خدا ذہن سے نہ جانے پائے۔ بھلا اس کردار کے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ میرا مقدر ہے کہ وہ میرے پاس ہیں۔ چاہنے والا مطمئن ہو گیا اور زراقی کے اس برتاؤ سے خوش ہوا، اور قدرت نے آواز دی، دنیا والوں، فرعون کے قصر میں موسیٰ کی پرورش دیکھی ہے تو متوکل کے حراست میں امام علی نقی علیہ السلام کا سکون و اطمینان بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنے آڈیو کا اختتام یہیں پر